له ومن يضلل فلا أعوذ بالله من هادي شرور له أنفسنا ومن سيئات وأشهد أن لا أعمالنا إله إلا الله وحده لا من يهده شريك الله فلا له مضل له ومن وأشهد يضلل أن فلا هادي محمدا له عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد وحده فإن خير لا الحديث كتاب شريك له الله وأشهد أن وخير الهدي هدي محمدا محمد صلى عبده الله عليه وسلم ورسوله وشر أما الأمور بعد فإن خير محدثاتها الحديث كتاب الله وكل محدثة وخير بدعة الهدي هدي محمد كل بدعة صلى الله عليه وسلم ضلالة وكل وشر الأمور ضلالة محدثاتها في وكل النار. محدثة بدعة اللهم صل على كل محمد بدعة وعلى آل محمد ضلالة كما وكل صليت على ضلالة إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو بسم عليكم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب كما والحكمة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم قال النبي الكتاب صلى الله والحكمة عليه وسلم ويعلمكم إن ما لم الله لم تكونوا يبعثني تعلمون معنفا ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا. إن الله لم يبعثني معنفا برائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین اور عظیم الشان پہلو
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور پیارے استاد تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت استاد کیسے تھے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت اس قدر جامع سیرت تھی، ایسی پیاری سیرت تھی کہ زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی اگر ملتی ہے تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ حصول تعلیم سے لے کر مقاصد تعلیم تک، متعلم کے آداب سے لے کر معلم کے اوصاف تک، اور فضیلت علم سے لے کر طریقہ تعلیم تک کے تمام مراحل کے بارے میں سیرت طیبہ ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام کسی سکول نہیں گئے، کسی مدرسے نہیں گئے، کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سکھانا، تعلیم دینا نہیں سیکھا۔ پیغمبر کو اگر کسی نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، پڑھایا ہے تو وہ خود رب العالمین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي، میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہتر انداز میں تعلیم دی، میرے رب نے مجھے سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا، اور میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، معاملات سکھائے، دنیا سکھائی، اور وہ بھی بہترین طریقے سے مجھے ادب سکھایا، دین سکھایا، دنیا سکھائی۔ سکھانے والا استاد کون ہے؟ رب العالمین۔ سیکھنے والا شاگرد کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ جب سکھانے والا رب العالمین ہو، سیکھنے والا رحمت للعالمین ہو، وہ تعلیم کتنی عمدہ ہوگی، کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی پیاری ہوگی، اور جو رب العالمین سے سیکھنے والے شاگرد رحمت للعالمین ہیں وہ کتنے پیارے اور بہترین استاد ہیں۔ ایسے استاد کے جن کو اللہ رب العالمین نے پوری امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اور آپ سنتے رہتے ہیں قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے، ہر استاد کے لیے، ہر شاگرد کے لیے، ہر سیکھنے والے کے لیے، ہر سکھانے والے کے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے نبی علیہ السلام کو معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کے بھیجا، سکھانے والا بنا کے بھیجا۔ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے جب تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ یا اللہ تیرا گھر بنا لیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک معلم اور استاد چاہیے، ایک امام و خطیب چاہیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو تعلیم دے، ان کا استاد بھی ہو، ان کو پڑھانے والا بھی ہو، الکتاب والحکمہ جو اللہ کی کتاب بھی سکھائے اور سنت و حکمت کی بھی تعلیم دے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں، دعا کا ثمر ہوں۔ دوسرا مقام، اب دلائل سنتے جائیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معلم بنا کے بھیجا۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رب العالمین فرمانے ہم نے تمہیں ایسا رسول بھی دیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جن کا تمہیں پتہ اور علم ہی نہیں تھا۔ تیسرا مقام، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چوتھا مقام، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان چار مقامات پر نبی علیہ السلام کا جو فرض منصبی بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو پڑھانا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بہترین استاد اور معلم بنا کے بھیجا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا ولیکن بعثنی معلما میسرا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے سختی کرنے والا استاد بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے نرمی کرنے والا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے استاد بنا کے بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تعلیم تھا بہت ہی بہترین اور پیارا تھا۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ جب آتا تھا آپ سے سیکھتا تھا تو آپ کا غلام بن جاتا تھا۔ ایک نہیں کئی ساری مثالیں موجود ہیں، اور جب کوئی آپ علیہ السلام کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتا تھا تو آپ علیہ السلام بہترین انداز میں اس کو خوش آمدید کہتے تھے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں قبیلے میں رہتے ہیں اور ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ راستے میں ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے لوگ ڈکیت ہیں، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں وہ ڈکیتیاں نہیں کرتے۔ آپ ہمیں دین کے بارے میں کوئی جچی تلی موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں،
اور جو لوگ یہاں پہ نہیں آئے ان کو جا کر اس بات کی تعلیم دے سکیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 4 چیزیں سکھائی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کچھ برتن ہیں، فلاں جو برتن ہے جس میں لوگ شراب بنایا کرتے تھے، فرمایا ان کو استعمال نہیں کرنا۔ ریشمی کپڑے کی کچھ ورائٹیاں تھیں، فرمایا فلاں ریشمی، موٹا ریشمی، باریک ریشمی، فلاں کپڑا جو ریشم سے بنتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ لیکن جب وہ آئے آپ علیہ السلام نے ان کو بہتر انداز میں خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد ان کو بہترین انداز میں اللہ کے نبی نے استاد بن کر تعلیم دی، ان کی تربیت کی۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا تعلق بنو عامر قبیلے کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا مرحبا بکم انتم منی، تمہیں خوش آمدید ہو، مرحبا میں کہتا ہوں تم مجھ سے ہی ہو، یعنی میرا اس قبیلے کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ ایسے پیارے معلم جو طالب علموں کو یوں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی خوف اور ڈر ختم ہو جائے، کوئی ایک ذرے کے برابر خوف اور ڈر نہ رہے۔ فرمایا خوش آمدید، وہ تو قبیلہ میرا اپنا ہی ہے، تم میرے اپنے لوگ ہو، اور سیکھو۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے پاس لوگ آئیں گے اور علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تم ان کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کو مرحبا کہا کرو، خوش آمدید کہا کرو۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کو علم دیا کرو، تعلیم دیا کرو۔ آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تعلیم تھا انتہائی بہترین، بڑا زبردست طریقہ تعلیم۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب آپ علیہ السلام تعلیم دینے لگتے مخاطبین کو فرماتے قریب ہو جاؤ، ان کو اپنے قریب کر لیتے تھے۔ اور اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر الذکر، خطبہ توجہ کے ساتھ سنا کرو، خطبے کے اندر حاضر رہا کرو۔ فرمایا ودنو من الامام، امام کے قریب رہا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدمی امام سے دور بیٹھتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اس میں داخل ہو جاتا جلدی چلا جاتا اگر وہ قریب بیٹھ کے سنتا۔ ایک اور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے بارے میں جو جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح غسل کرے، مسجد میں جلدی جائے، خوب جلدی جائے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، اور فرمایا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، کوئی کسی سے گفتگو نہ کرے، کوئی بےہودہ فضول حرکت نہ کرے۔ جو اس انداز میں جمعہ کے لیے تمام سے جائے گا، آداب خطبہ کا خیال رکھے گا، جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوگا آپ نے فرمایا اس کو ہر قدم پر رب العالمین 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہر قدم پر اللہ اس کو 1 سال کی پوری راتوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی آپ کی تعلیم تھی کہ سیکھنے والے کو استاد کے قریب بیٹھنا چاہیے، دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تعلیم تھا
اس میں ایک بات یہ تھی، جب آپ سکھانے لگتے تھے، سکھانے سے پہلے آپ لوگوں کو خاموش کرا دیتے تھے۔ اگر شور شرابہ ہو، خاموش نہ ہو، تو پھر سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، میدان عرفات میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں گفتگو کرنے لگا ہوں، واعظ کرنے لگا ہوں۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم ایسے کرو، لوگوں کو خاموش کرا دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اے میرے ساتھیوں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی کفریہ کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں مصروف ہو جاؤ۔ آپ گفتگو کرنے سے پہلے لوگوں کو خاموش کراتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے دروازے کے قریب بیٹھے تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو۔ ہم نے کہا ہم سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا سنو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تیسری بار فرمایا سنو۔ یہ طریقہ تعلیم ہے، 3 بار توجہ اپنی طرف کروائی۔ حالانکہ آپ ایسے ہی بات کر سکتے تھے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا۔ فرمایا سنو، توجہ ہو گئے۔ پھر فرمایا سنو، اور متوجہ ہو گئے۔ تیسری بار فرمایا سنو، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سننے کے لیے بیٹھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بے شک میرے بعد ایسے خلیفے آئیں گے، تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا، ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا۔ جس نے ان کے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا، ان کے ظلم پر ان کی امداد کی، فرمایا وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر خلیفے کی ہاں میں ہاں ملانا یہ بے وقوفی ہے۔ امیر المومنین ہو، خلیفہ وقت ہو، حاکم وقت ہو، اس کی سچ میں تو تائید کرنی ہے، جھوٹ میں اس کی تائید کرنی نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرتا ہے اس کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، لیکن وہ ظلم کرتا ہے تو ظلم میں کسی بھی امیر حاکم خلیفے کا ساتھ نہیں دینا، ورنہ ایسے بے وقوف لوگ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ کل بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کی تائید میں، دفاع میں، ہمدردی میں، مدد میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ حق میں بھی جی ہاں، جھوٹ میں بھی جی ہاں دفاع کرتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی تعاون کرتے ہیں، ظلم میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں، اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہے، ظلم میں ساتھ نہیں دینا، چاہے کوئی بھی ہو۔ سچ میں ساتھ دینا ہے، جھوٹ میں ساتھ نہیں دینا، ورنہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا، نیکی کا، اچھے کاموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا انداز تعلیم جو تھا بڑا پیارا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو انداز تھا، اس انداز میں گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ تھا، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے۔ فرماتی ہیں اگر سننے والا آپ علیہ السلام کی گفتگو کے الفاظ کو گننا چاہتا، شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ بعض لوگ بہت تیز رفتاری میں بولتے ہیں، سمجھ نہیں آتے۔ بعض خطیب، علماء، مقرر شعلہ بیان اس رفتار کے ساتھ واز کر رہے ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، سامعین کے اوپر سے باتیں گزر جاتی ہیں۔
تعلیم دینے والے کو اپنے انداز میں ٹھہراؤ رکھنا چاہیے. یہ رسول اللہ کا طریقہ تعلیم ہے. اور بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ کا طریقہ تعلیم، انداز تعلیم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کو دوہرا دیتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی اہم بات بتاتے اس کو ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دہرایا کرتے تھے. 3 بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں پختہ ہو جائے. اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3 حتى تفهم عنه. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو 3 بار اس کو دہراتے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تعلیم تھا، اس طریقہ تعلیم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے بھی لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ ہاتھ کے اشارے سے بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے اور سننے والے کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ باقی حصوں کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں انگلیوں کے اندر ڈالا، فرمایا جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح آپ نے اشارہ کر کے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا. کیا پیارا تعلیم دینے کا انداز ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور موضوع ہے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا. آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ اشار بالسبابۃ والوسطی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کو بلند کیا، 2 انگلیوں کو یوں کر کے اٹھا کے یہ شہادت والی انگلی اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کے آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہادت والے اور اس کے ساتھ والی انگلی اکٹھے ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ، قربان جائیں رسول اللہ کے طریقے تعلیم. اشارے کے بغیر ہی بتا دیتے کہ جنت میں وہ اور میں اکٹھے ہوں گے. بات پھر بھی ٹھیک تھی، بات پھر بھی سچی تھی، لیکن الفاظ کے ساتھ آپ نے اشارے کا استعمال کیا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. اور آج کا جو استاد ہے وہ اگر بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دے اور ان کے لیے مختلف قسم کے کارڈ بنا دے، مختلف قسم کی تصویریں بنا دے اور وہ دیوار کے اوپر وہ شکلیں اور وہ جناب مختلف قسم کے کارڈ بنا دے اور کھلا نہیں سماتا اور وہ کہتا ہے میں جی فلاں ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ اشاروں کے ذریعے طلباء کو سکھانا آج کی بات نہیں، 1400 کئی سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنی امت کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے. ایک اور مثال، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے اشاروں کا استعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے ہوئے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا کرتے تھے. آج کوئی مناسب
مثال دے دیجئے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن حدیث بیان کرنا چاہیے، یہ مثال کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو ایک معقول اور مناسب مثال بھی دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، لیکن حج کرنے سے پہلے، منت پوری کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے، اب کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں والدہ کی طرف سے حج کر لو. اس کے بعد مثال کے ذریعے آپ نے اس کو سمجھا. آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ کے اوپر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کرتی تو ادا ہو جاتا. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ جی ہاں، اگر میری ماں نے کسی کے پیسے دینے ہوتے میں ان کی طرف سے ادائیگی کر دیتی تو ہو جاتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ تعالی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ تم اللہ کا حق پورا پورا ادا کرو. جو منت مانی جاتی ہے یہ فرض ہو جاتی ہے، یہ حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے، زندگی میں بھی ادا کرنا ہے. کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، یہ اللہ کا حق ہے، اس کی وفات کے بعد اس کے وہ رسانے ادا کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ فوت ہو گیا لیکن اس نے کچھ روزے رکھنے کی نظر اور منت مانی ہوئی تھی، صام عنہ ولیہ، اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے ان روزوں کو پورا کریں. مسئلہ بھی معلوم ہو گیا اور آپ نے اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ والدہ نے اگر کسی انسان کا حق دینا ہوتا تو دیتی، ہو جاتا. جب اللہ کا حق اس نے دینا ہے، اللہ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس کی طرف سے تو حج کر، اس کا حج ادا ہو جائے گا. ایک اور مثال دی آپ علیہ السلام نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب المسک. آپ نے فرمایا نیک مجلس میں بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی بندہ خوشبو والے کی دکان پہ بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا یا تو خوشبو والا اس کو خوشبو تحفہ دے دیتا ہے، گفٹ کر دیتا ہے، یا پھر یہ خوشبو والے سے خوشبو خرید لیتا ہے، یا پھر نہ خریدتا ہے نہ گفٹ ملتا ہے. لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ خوشبو کی ڈبی کو کھولتا ہے، اس کو مفت میں خوشبو نصیب ہو جاتی ہے. اچھی مجلس میں جو بیٹھتا ہے یا تو وہ خود اچھے لوگوں سے سیکھ لیتا ہے یا وہ دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ تب سیکھ لیتا ہے، یا پھر وہ کسی بھی انداز میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ دیکھنے سے سیکھ لیتا ہے. نبی علیہ السلام ایسے ہی فرما دیتے بھی اچھی مجلس میں بیٹھا کرو، وہاں فائدہ ہوتا ہے. بات وہ بھی درست تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم پہ قربان جائیں. آپ نے مثال ایسی دی کہ ہر طبقے کا آدمی وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب وہ اس بات کو سنے تو بات ذہن نشین ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا بری مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال یوں ہے جس طرح کوئی آدمی آگ جلانے والے، آگ کی بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا یا تو آگ کی چنگاریاں اس کے کپڑوں پہ پڑ جاتی ہیں، کپڑے جل جاتے ہیں، یا جسم کے اوپر پڑ جاتی ہیں، جسم متاثر ہو جاتا ہے، یا اور نہیں اس کو نقصان ہوتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اصابک من دخانہ، اس کا دھواں بھی اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے. اور کوئی نقصان نہیں ہوگا تو دھواں تو اس کو تکلیف دے گا ہی دے گا. اسی طرح کوئی بندہ پوری محفل میں بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ برائی میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری محفل میں جو انداز ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہاں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، مزاج متاثر ہوتا ہے. وہ اس برائی کے دھوئیں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا.
تو آپ علیہ السلام کا جو انداز تعلیم تھا، طریقہ تعلیم تھا، اس میں آپ علیہ السلام اشاروں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، اور ایک حدیث میں ہے لکیریں کھینچ کر آپ علیہ السلام تعلیم دیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے اللہ کا راستہ اور شیطانوں کے راستے ایک لکیر کھینچ کر اپنے صحابہ کو سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، اور کچھ لکیریں دائیں کھینچی، بائیں کھینچی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، رحمان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں، فرمایا ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے کہ بندے کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ لگا دوں، اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے پہ لگا دوں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھی لکیر کے اوپر چلتے جانا، آگے جنت مل جائے گی۔ دائیں بائیں جو شیطانی لکیریں ہیں، شیطانوں کے پاس نہیں جانا۔ تو آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تعلیم ہے، اس میں مثالوں کے ساتھ لکیروں کا اور مختلف انداز بنا کر تعلیم دینے کا طریقہ بھی تھا، اور وہ طریقہ بہت ہی محبوب طریقہ تھا، بڑا ہی پیارا طریقہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ بعثنی ولیکن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ نے مجھے ایسا استاد بنایا ہے جو سختی نہیں کرتا بلکہ نرمی کرتا۔ یہ واقعہ سنیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، مسجد کے اندر موجود ہیں۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، اس نے آ کے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھے، اس کو ڈانٹنا، فزجرہ الناس، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اس کو ڈانٹنا نہیں۔ اس نے اپنی حاجت پوری کر لی، قضائے حاجت پوری کر لی۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، مسجد میں پیشاب کر کے فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو جھڑکا نہیں، گالی نہیں دی، سختی نہیں کی۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا یہ اللہ کے جو گھر ہیں، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہیں، یہاں پیشاب پخانہ کرنا مناسب نہیں ہے، قربان جائے۔ بس یہی طریقہ تھا، یہی انداز تھا۔ اور لوگوں کو فرمایا تم نے اس کو ڈانٹا کیوں؟ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، اور جس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا آپ نے فرمایا 3 بار اس جگہ پانی بہا دو، جگہ پاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے اس نرمی والے انداز کے تعلیم سے فائدہ کیا ہوا؟ ابو داؤد میں مزید اس حدیث میں وضاحت ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہ دیہاتی، وہ عربی، وہ جو نیا مسلمان تھا، جس کو دین کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، مسجد کے آداب سے زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو جب تعلیم دی، نماز کے بعد وہ دیہاتی دعا کرنے لگا، اور دعا کرتے اللہم ارحمنی و محمدن، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، کسی اور کے اوپر ان میں سے رحم نہ فرما۔ بات سمجھ آئیے؟ ان کا بھی ایک طریقہ تھا جو ڈانٹ رہے تھے، اور وہ بھی طریقہ تھا جو آپ پیار سے سمجھا رہے تھے۔ اب جس نے پیار سے تعلیم دی، نرمی سے تعلیم دی، اس کے لیے اس کے دل سے دعا نکل رہی، اور جس نے سختی کی کہتے وَلَا تَرْحَمْنَا مَعْنَا أَحَدٌ، اے اللہ ہم دونوں کے علاوہ ان میں سے کسی پہ رحم نہ کر۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے
جب اس کے یہ الفاظ سنے آپ نے فرمایا پھر نرمی کے ساتھ اس کو تعلیم دے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت کوئی تھوڑی ہے، کوئی چھوٹی سی ہے، بلکہ اللہ سے یوں دعا مانگ، اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رحمت فرما، میرے اوپر بھی رحمت فرما، اور ہر کسی کے اوپر رحمت فرما. انشاءاللہ اگلے جمعہ یہاں سے بات کو آگے چلائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور پیارے استاد تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.